السلام علیکم رائے حق کے ہم سفر ساتھیوں، سورہ فاتحہ آیت نمبر 5۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہدایت دے، صراط راستے کی، مستقیم سیدھے۔ جب بھی آئے گا نا اہدنا، نا جو ہے وہ ہم کے لیے آتا ہے۔ اہدنا ہم کو ہدایت دے، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، نستعین ہماری مدد فرما، تو ہمیں ہدایت دے اور رہنمائی دے سیدھے راستے کی۔ اور یہ جو ال لگا ہے نا صراط سے پہلے، تو اس کے معنی خاص راستہ، مستقیم سیدھا۔ اہدنا مہربانی کے ساتھ راستہ بتانا، دکھانا، چلانا، منزل تک پہنچانا۔ پہلے تو راستہ دکھا جانا کدھر ہے، پھر اس پر چلا، پھر منزل تک پہنچا، راستے میں ہم نہ بھٹکیں۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور پھر ادھر ادھر لکیریں کھینچی اور کہا ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے، شیطان انسان کو سیدھے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ مرتے دم تک سیدھے راستے پر چلیں۔ صراط ایسا راستہ جس کو انتہائی احتیاط سے طے کرنا پڑے، جس کے گرد بہت سے خطرے ہوں۔ ہر روز اپنے خیالات، معاملات کا محاسبہ کرتے رہیں کہ کیا ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ آپ ایک شہر میں پہلی بار جا رہے ہوں تو آپ کو ایک صحیح نقشے کی ضرورت ہوگی۔ دنیا میں زندگی گزارنا شہر میں رہنے کے مقابلے میں بہت مشکل ہے۔ ہمیں نقشہ چاہیے، یعنی ہر قدم پر ہدایت چاہیے، کیا کروں، کیسے کروں، کب کروں، زندگی کیسے گزاروں، کس کی عبادت کروں، شیطان کے وسوسوں سے کس طرح سے بچوں، میرے خیالات اور میری باتیں کیسی ہوں، الفاظ کیسے استعمال کروں کہ میرے تعلقات اور معاملات بہترین ہوں، خاص کر جب مجھے غصہ آئے یا کوئی جھگڑا کرے کیسے رہوں، اپنے خاندان، دوستوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں کے ساتھ میرے حقوق اور فرائض کیا ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو مرنا ہے، جیسی زندگی گزاریں گے ویسے ہی آخرت بنے گی، ویسے ہی انجام ہوگا۔ تو ہم کہتے ہیں اہدنا، ہمیں ہدایت دے صحیح راستے سے نماز پڑھنے کی، صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی۔ اہدنا ہدایت دے ہمیں، نماز کے بعد سارے کاموں کی زندگی میں جو بھی کروں، اس سال، اس مہینے، اس ہفتے، اس دن اور آج جو بھی کام کروں اللہ، اس میں سیدھے راستے پر ہوں۔ ہر چیز میں اللہ مجھے تیری ہدایت چاہیے۔ ہدایت یعنی علم بھی اور توفیق بھی۔ توفیق یعنی اللہ میرے دل میں ایسی بات ڈال دے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو۔ جب ہم اہدنا کہتے ہیں تو ہمیں اللہ سے علم بھی مانگنا چاہیے اور توفیق بھی مانگنا چاہیے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ہر نماز میں قرآن کی آیات پڑھتے ہیں۔ اگر ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تو کیا ہم اہدنا کہنے میں مخلص ہیں؟ ہر نماز ایک یاد دہانی ہے کہ قرآن کا سمجھنا ضروری ہے، بلکہ ایمرجنسی ہے۔ ہدایت میں اضافے کے لیے ہمیں صحیح اور مضبوط ایمان کی ضرورت ہے۔ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیجیے، روزانہ ذکر تلاوت کیجیے، عبادت کیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے، حدیث کو جانیے، سمجھیے، نیک لوگوں کی صحبت میں رہیے اور دور رہیے شرک سے، بدعت سے، نافرمانی سے، منافقت سے، دکھاوے سے، خود کی تعریف سے یعنی خود پسندی سے، اس دنیا کی کشش، بری خواہشات، کنجوسی اور حسد اور تکبر سے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے بہترین اعمال کی، زندگی کے ہر کام میں سیدھا راستہ دکھا دے اور اس پر چلنے کی توفیق دے۔ مسلمان ہونا ہدایت کا پہلا قدم ہے۔ اب ہم کو نماز پڑھتے وقت، ہر کام کے دوران، گھر میں، جاب میں، کلاس میں، دوستوں سے بات کرتے وقت، بازار میں، شیطان کے وسوسوں کے وقت، کس کی طرف دیکھتے وقت، گویا ہر وقت ہم کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے۔ ہدایت کہاں ملتی ہے؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے۔ اس لیے ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنا چاہیے۔ ہر نماز میں جو بھی قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اس وقت اور اس دن کے لیے ہدایت کا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے۔ قرآن کو سن کر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہدایت پر چل سکیں گے۔ قرآن کے لیے اللہ کیا فرماتا ہے؟ ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ قرآن ہمارا سلیبس ہے۔ قرآن کو سمجھے بغیر، اس پر عمل کیے بغیر ہم جنت میں کیسے داخل ہو سکیں گے؟ اس لیے قرآن اور حدیث کو سننا سمجھنا ضروری ہے عمل کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن و حدیث اور مختلف نشانیوں کے ذریعے ہدایت دیتا رہے گا۔
اگر ہم اپنے ایمان کو تازہ رکھیں، کس طرح؟ نماز اور دیگر عبادات کا اہتمام کر کے، قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتے رہیں، نیک اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، شرک، بدعت، برے خیالات اور کاموں سے بچتے رہیں، اپنی عادات بنائیں۔ ہر کام میں اللہ سے ہدایت اور صحیح راستہ معلوم کرنا ہے اور اس پر چلنے کی توفیق طلب کرنا ہے۔ باپ دادا کے راستے کے اوپر نہیں چلنا، وہ اس وقت چلیں گے جب باپ دادا بھی ہدایت پر ہوں، ورنہ ہم ہدایت جو ہے وہ باپ دادا سے نہیں لیں گے، بلکہ ہم ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے لیں گے اور قرآن و حدیث سے لیں گے۔ اہدنا صراط المستقیم، ہدایت بہت بڑی نعمت ہے۔ ہدایت کا راستہ اللہ دکھا سکتا ہے۔ زندگی بسر کرنے کے لیے معتدل اور متوازن طرز زندگی، یہ ہدایت، یہ صراط ہے۔ اللہ نے پیدا کیا، اس نے ہماری زندگی کا مقصد اور جنت پر لانے کا راستہ بتایا۔ سیدھا راستہ قرآن و حدیث پر چلنے سے ملتا ہے۔ راستہ بتایا، دکھایا، چلایا، منزل تک پہنچایا۔ ہدایت پانے کے لیے طلب، شوق رکھنا اور کوشش کرنی ہے۔ یعنی اور چیزیں تو اللہ آپ کو بن مانگے بھی دے دے گا، لیکن ہدایت جو ہے وہ آپ کو مانگنی ہوگی تو جبھی آپ کو ملے گی۔ آخرت کی اور ہدایت ایک طرح سے قرآن بھی ہے جو آپ کے گھروں کے اندر موجود ہے۔ آخرت کی کامیابی اس راستے پر چلنے میں ہے، ہدایت کے راستے پر، اور ہدایت ملنے ہی سے آپ کا ذہن اور قلب جو ہے وہ مطمئن ہو سکتا ہے۔ ہدایت مسلسل بڑھتی رہتی ہے۔ سورہ مریم 76۔ وَيَزِيدُ اللَّهَ الَّذِينَ اهْتَدُوا وَهُدًى، اللہ ان لوگوں کو ہدایت میں اضافہ فرماتا ہے، ان لوگوں کی ہدایت میں اضافہ فرماتا ہے جو ہدایت کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ ہدایت الہی رسولوں کے ذریعے انسانوں تک پہنچی ہے، کتاب کی شکل میں، قرآن مجید کی شکل میں اور احادیث کی شکل میں۔ اہدنا، ہدایت کے ایک معنی نرمی اور مہربانی کے ساتھ راستہ بتانا، ہدایت کے دوسرے معنی راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرنا جو اللہ کے اختیار میں ہے۔ صراط کے معنی واضح راستہ، ہر کام، ہر لمحے میں ہمیں سیدھے راستے کو جاننے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ خواہشات، غصہ، حسد، لالچ، تکبر، بخل، شیطان اور دوسرے دشمنوں کی وجہ سے ہمارا صحیح راستے پر چلنا اور قائم رہنا تیری توفیق کے بغیر اللہ تعالیٰ ممکن نہیں۔ کسی کام کو کرتے وقت، فیصلہ کرتے وقت ہم بھٹک سکتے ہیں، ہر وقت اللہ سے ہدایت مانگتے رہنا لازمی ہے۔ صراط مستقیم سے مراد دین اسلام ہے جو ہمارے پاس کتاب و سنت کی صورت میں موجود ہے، کیونکہ اللہ تک اور جنت تک پہنچانے والا یہی واضح، صاف، سیدھا اور روشن راستہ ہے۔ صراط مستقیم میں پورا اسلام اور اس کے احکام آ گئے۔ قرآن اور سنت کے ذریعے سیدھی راہ پر چلنا ہے۔ دین کی راہ پر چلتے ہوئے آپ کی جوانی بڑھاپے میں تبدیل ہو جائے، بڑھاپا موت سے جا ملے، تو رب العزت آپ کا نام صراط المستقیم پر چلنے والوں میں لکھ دے گا انشاءاللہ۔ صراط مستقیم پر چلنے والے ہی اللہ کے جو ہیں وہ پسندیدہ بندے ہیں۔